بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک آشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے عباد الرحمن فی کل دہر و زمان۔ اس کتاب کے مؤلف ہیں یوسف عباس نانجی صاحب۔ اب ہم اس کتاب کا پارٹ 18 پڑھیں گے۔ 98 حضرت آیت اللہ ڈاکٹر سید محمود حسین بہشتی شہید۔ آپ کا مکمل اسم گرامی سید محمد حسین بہشتی تھا۔ آپ 1330 ہجری مطابق 1928 میں اصفہان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1942 میں صدر مدرسہ اصفہان میں داخلہ لیا۔ 1946 تک آپ نے وہیں پر عربی، منطق اور دیگر رائج نصابی مضامین پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے دینی و مذہبی اصول علم کی خاطر قم مقدس کا رخ کیا۔ آپ نے جدید دور کی ضرورت کے تحت فرانسیسی اور انگریزی بھی سیکھی۔ قم مقدس میں آپ نے آیت اللہ بروجردی، امام خمینی، آیت اللہ خوانصاری اور آیت اللہ کوہ قمری سے کسب فیض کیا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ اصفہان اور قم مدرس کا کام بھی کر رہے تھے۔ آپ جب قم مقدسہ میں قیام پذیر تھے اس وقت استاد محمد حسین طباطبائی بھی قم میں تشریف لائے۔ 1947 میں آپ نے انگریزی ادب میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔ آپ نے تہران یونیورسٹی میں بیچلر ڈگری کے پروگرام میں داخلہ لیا اور ڈگری حاصل کرنے کے ساتھ آپ کام میں مصروف رہے اور پڑھ بھی رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے فلسفے میں بھی استاد محمد حسین طباطبائی سے درس حاصل کیا۔ بعد ازاں آپ نے حضرت آیت اللہ منتظری اور حضرت آیت اللہ شہید متحری کے ساتھ ہر شب جمعہ کو درس سے مجلس کا اہتمام کیا، جو کہ 5 سال جاری رہا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایران کے دور دراز گاؤں دیہات میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کا عظیم القدر کام کیا۔ آپ اپنی خود نوشت سوانح میں فرماتے ہیں، ہمارے پاس کوئی رقم نہیں ہوتی تھی اور آقا بروجردی ہمیں 100 تومان اور 1948 میں 150 تومان دیتے تھے تاکہ گاؤں کے کسی شخص پر ہمارے اخراجات کا بوجھ نہ پڑے اور ہم اپنا خرچ خود اٹھائیں۔ آپ نے 1950 میں ملکی سیاست میں حصہ لیا اور حضرت آیت اللہ کاشانی کے ساتھ جد و جہد شروع کی۔ نیز 1959 میں آپ نے فلسفے میں PhD کی سند حاصل کی اور یوں تعلیم کا سفر وسیلہ ظفر آپ کی پہچان بن گیا۔ آپ نے اپنے دیگر ساتھیوں کے تعاون سے تہران میں دین و دانش کے نام سے 1954 میں ایک اسکول قائم کیا، جو کہ 1963 تک کامیابی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ترقی اور ترویج کی منازل طے کرتا رہا۔ اس دوران یونیورسٹی کے طلباء سے آپ کے روابط استوار رہے۔ آپ کو 1964 میں جرمنی کے شہر ہمبرگ میں مدعو کیا گیا، جہاں آپ نے دین اسلام کے صحیح تصور کو پیش کیا۔ آپ نے جرمنی سے ترکی، شام اور لبنان کا سفر کیا۔ بعد ازاں واجب حج کا فریضہ بجا لائے اور مدینہ منورہ میں روضہ رسالت مآب پر حاضری کی عظیم ترین سعادتیں بھی آپ کے مقدر کو مزید ذو افشانی عطا کر گئیں۔ عراق میں آپ نے زیارت مقدسہ کی عظیم القدر توفیقات کے ساتھ ہی امام موسیٰ صدر سے بھی ملاقات کی۔ 1970 میں آپ ایران واپس تشریف لائے اور اپنی تحریروں اور تقاریر کا کام شروع کیا۔ آپ کے ساتھ جناب مہدی کنی، جناب موسوی اردبیلی اور ڈاکٹر مفاتیح بھی عملی تعاون میں پیش تھے۔ 1976 تک آپ نے اسلامی انقلاب کی تحریک میں نوجوانوں کو مکمل تیار کر لیا تھا۔ شاہ کی خفیہ پولیس سابق مسلسل آپ کی طاق میں تھی اور موقع ملتے ہی آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم تھوڑے ہی عرصے میں حکومت رہا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ 1978 میں آپ کو پھر تھوڑے عرصے کے لیے قید کر دیا گیا۔ آپ نے امام خمینی کی پیرس جیلا وطنی کے دوران انقلابی کونسل کے سرگرم
رکن کی حیثیت سے آقائے مطہری، آقائے علی اکبر ہاشمی رفسنجانی، آقائے موسوی اربیلی اور ڈاکٹر جواد باہنر کے ساتھ انقلاب اسلامی کی راہ ہموار کی۔ آپ نے تصنیف و تالیف کی ذمہ داریاں بھی کما حق پوری کی۔ آپ کے قلمی آثار نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، جن کی تابندگی اہل علم اور طالب علم دونوں کے لیے آج بھی اسی طرح مثالی ہے۔ آپ کو اسلامی پارٹی کے صدر مقام ہیڈ کوارٹر میں 28 جون 1981 کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ دیگر اعلیٰ عہدیداروں سمیت 72 افراد نے جام شہادت نوش کیا، جن میں آیت اللہ منتظری کے جوان سال فرزند محمد منتظری بھی شامل تھے۔ جناب تنویر نقوی نے کیا خوب کہا ہے: اے راہ حق کے شہیدو، وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ نمبر 99، مرحوم حضرت آیت اللہ سید محمد رضا گل پاگائنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت آیت اللہ حائری کے شاگردان رشید اور مخلص چاہنے والوں میں سے تھے۔ ان کی ولادت 1316 شمسی میں گلپاگائن کے گوگد نامی دیہات میں ایک علمی اور دینی گھرانے میں ہوئی۔ 3 سال کی عمر میں باپ اور ماں کا انتقال ہو گیا، جس کے باعث دنیا کی اذیتوں سے بچپن ہی سے مانوس ہو گئے۔ 16 سال کی عمر میں عراق، ایران کے ایک شہر کا نام ہے، ہجرت کر گئے اور جب تک عراق کا حوضہ قم مقدسہ میں منتقل نہیں ہوا، آیت اللہ حائری کے درس میں شرکت کرتے رہے۔ آپ ان کے خوش استعداد شاگردوں میں گنے جاتے تھے۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے حوضے میں مختلف علوم کا درس بھی دیتے تھے۔ آپ کی ذکاوت، باریک بینی اور دینی بصیرت کا شہرہ اسی وقت ہو گیا تھا۔ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد آیت اللہ گل پاگائنی بھی مراجع اور صاحبان فتویٰ علماء میں شمار ہونے لگے اور انقلاب اسلامی کے آغاز ہی سے امام خمینی کے ساتھ حکومت طاغوت سے برسر پیکار رہے۔ آپ نے اپنی بابرکت عمر میں آئین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہزاروں علماء دین کی تربیت کی اور اپنی یادگار کے طور پر بہت سے قلمی نوشتے نسخے چھوڑے۔ شہر قم میں ادارہ دارالقرآن اور امیج المعجم الفقی کا کمپیوٹر سینٹر بڑی محنت شاقت سے قائم کیا۔ نیز اہل تحقیق کے لیے بہت بڑا کتب خانہ بھی بنایا اور ملک سے باہر مجمع اسلامی عالمی لندن قائم کیا۔ اس عالم ربانی نے بے حساب علمی و ثقافتی اور دینی کاموں کے علاوہ قم میں ایک بڑا اسپتال بھی بنوایا۔ جس وقت قم میں حفظان صحت کے مراکز و دواخانے نہیں تھے، اس اسپتال نے محروم عوام کو اپنی خدمت پیش کی۔ آج بھی یہ اسپتال جدید آلات و مشینوں کے ساتھ اپنا فرض بخوبی انجام دے رہا ہے۔ آپ نے 81 سال کی بابرکت عمر مبارک پا کر سن 1414 ہجری مطابق سن 1994 میں جوار رحمت الہیہ میں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں کی آہ و آنسوؤں کے درمیان پرشکوہ انداز سے جنازہ اٹھا اور حرم حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں اپنے استاد محترم آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی تشییع جنازہ میں اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا کہ حرم حضرت معصومہ میں جنازہ لے جاتے ہوئے 2 علماء کرام، جن میں سے ایک کا تعلق ہندوستان سے اور ایک کا پاکستان سے تھا، بے پناہ مجمع میں دب کر انتقال کر گئے۔ پورے قم میں قیامت کا منظر تھا۔ ہر شخص گریہ ازاری کرتا رہا اور آپ کی فرقت کے غم میں کئی دن تک حوضہ علمیہ میں سوگ منایا گیا۔ جناب مولانا محمد یعقوب شاہد اخوندی آپ کی حیات مبارکہ کو یوں بیان کرتے ہیں: بزم فقہا میں تھا عجب ولولہ تیرا، حوضے میں تھا یوں چھایا ہوا دبدبہ تیرا، ہاں اس لیے خدمات فراموش نہ ہوں گی،
ہاں اس لیے خدمات فراموش نہ ہوں گی، ملتا تھا در فاطمہ سے سلسلہ تیرا۔ نمبر 100، حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رہبر انقلاب اسلامی۔ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا، جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے۔ حضرت امام خمینی کا یوم ولادت، جناب بیوی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا یوم ولادت 20 جمادی الثانی ہے۔ آپ 1320 ہجری میں شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم اشرار کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 5 ماہ تھی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سردار بزرگ آیت اللہ سید مرتضیٰ پسندیدہ سے حاصل کی۔ بعد ازاں حوزہ علمیہ قم منتقل ہو گئے۔ آپ غیر معمولی ذہانت اور ماشاءاللہ بہترین قوت ارادی کے باعث جلد ہی معروف و مقبول ہو گئے، اور محض 27 سال کی عمر میں آپ کا شمار نمایاں اساتذہ کرام میں کیا جانے لگا۔ جناب شیخ کریم حائری آپ کے استاد محترم تھے۔ حضرت امام خمینی نے جلدی قم مقدسہ کے طلباء کے دلوں میں گھر کر لیا، لیکن اس کے باوجود نام و نمود اور خواہش نفسانی سے دور تھے۔ جب شاہ ایران نے مرکز روحانیت کو علماء اور طلباء کو ذلت آمیز سلوک سے دوچار کیا تو امام خمینی ایک مضبوط ترین چٹان کی مانند اس کی راہ میں آ گئے، اور شاہ کے مظالم اور امریکی سازشوں کے خلاف خداوند تعالیٰ کی قوت پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اعلان بغاوت کر دیا۔ یہیں سے انقلاب اسلامی ایران کا باضابطہ آغاز ہوا، اور اسی دوران آپ کو پہلے ترکی اور بعد ازاں فرانس جلا وطن کر دیا گیا۔ دوران جلا وطنی آپ نے ایرانی عوام سے اپنا رشتہ و تعلق برقرار رکھا، اور مسلسل اپنے انقلابی اور آئینی افکار و کردار سے ان کی اصلاح کرتے رہے، اور آمادہ کرتے رہے کہ وہ شاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اسی دوران جناب مطہری شہید، جناب منتظری اور ڈاکٹر بہشتی، جواد باہنر اور دیگر بے شمار سرکردہ افراد نے انقلاب اسلامی کی راہ ہموار کرنے میں مدد فراہم کی، اور طویل پرخلوص جدوجہد کے نتیجے میں بالآخر فروری 1979 میں تائید ایزدی سے انقلاب اسلامی ایران زبردست کامیابی سے ہمکنار ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایران کے غیور عوام نے نفاذ اسلام کی راہ میں عظیم القدر قربانیوں کی داستان رقم کی، اور یوں پوری دنیا میں الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران ایک مثالی نمونہ عمل کی حیثیت سے سامنے آیا، اور امام خمینی نے دنیا بھر کے مظلوموں، بالخصوص فلسطین اور کشمیر کے مظلوموں کے حق میں بھرپور صدائے احتجاج بلند کی، اور امریکہ اور اس کی ناجائز اولاد اسرائیل یعنی باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اور ان کو ان کی غنڈہ گردی اور بدماشی پر للکارا۔ آپ کی شخصیت ہر درجہ سادہ تھی، ساتھ ہی آپ علم و عرفان کی ایسی بلندیوں پر فائز تھے جس کا ادراک آپ کے قریبی ساتھی بھی نہ کر سکے۔ آپ نے فقط اپنی خداداد قوت ارادی اور اللہ پر توکل کی بدولت در حقیقت ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کر دیا، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا سلیقہ سکھایا، اور قوم کے نوجوانوں کو شہادت جیسی رحمت عظمیٰ کا شوقین بنایا، خواتین کو غیرت مندی کا درس دیا، اور بچوں بوڑھوں سب کے ضمیر کو سر نو زندہ کیا، اور یہ سب کچھ صرف ایک ہی ایمانی طاقت کی وجہ سے ہوا۔ آپ نے از حد تکالیف اور مصائب برداشت کرنے کے باوجود اپنے عظیم مقصد کو حاصل کیا، اور اس راہ میں لامحالہ ہر طرح کی قربانی پیش کی۔ ایرانی قوم نے بھی، جو شاہ ایران کے مظالم سے بہت تنگ آ چکی تھی، آپ کا مکمل ساتھ دیا۔ آپ صدق و صفا کا نمونہ
پیکر صبر و شکر اور تقوی کا زندہ اور تابندہ شاہکار تھے، تمام نفسانی خواہشات سے دور تھے اور خالق دو جہاں کی ذات پر مکمل توکل کرنے والے مثالی انسان تھے، اور آپ نے انہی خطوط پر عمل کر کے دکھایا۔ مستند بزرگ شاعر، بالخصوص رباعیات کے حوالے سے معروف پروفیسر منظور حسین شور الگ مرحوم و مغفور فرماتے ہیں، تاریخ کا نغمہ بھی ہے، قرآن بھی ہے، قتال رسول قاتل اقوام بھی ہے، یہ مجمع ضدین تجھے کیا معلوم، انسان خمینی بھی ہے، صدام بھی ہے۔ آپ دنیا بھر کے مظلوموں کی داد رسی کرتے تھے اور فلسطین کے عوام کے لیے جان و مال کی قربانی دینا واجب سمجھتے تھے۔ آپ نے امریکہ، اسرائیل اور دیگر یہودی لابی کو ناکو چنے چبوا دیا۔ آپ کی پرخلوص ولولہ انگیز قیادت آپ ہی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ آپ نے ان گنت کتابیں تصنیف و تالیف کی جو آج بھی آپ کا بہترین اور قابل تقلید ورثہ ہیں۔ دنیا بھر میں ہر ملک اور ہر زبان میں آپ کی شخصیت اور کارناموں کے بارے میں بے انتہا لکھا گیا اور لکھا جاتا رہے گا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی و معنوی زندگی کے جواہر و کمالات درک کیے جاتے رہیں گے۔ آپ نے 4 جون 1989 کو داعی الاجل کو لبیک کا ایک شاعر نے علم و حزن کے اس موقع پر کیا عمدہ شعر تخلیق کیا، جس کی ہیبت سے تھے لرزاں عصر حاضر کے یزید، آج وہ مرد حسینی وہ خمینی اٹھ گیا۔ شاعر اہل بیت حضرت سید مختار علی اجمیری دامت البرکاتہ آپ کی یاد میں فرماتے ہیں، حضرت قائم کی تابہ زندگی کی نائبی، حجت الاسلام علامہ خمینی سیدی، آپ کا جب نام آتا ہے زباں پر دفعتاً گونجتے ہیں بزم دل میں نہ رہے یا علی۔ حقیقت حال یہی ہے کہ آج ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اہل سنت اہل تشیع سے تعلق رکھنے والا ایک عام باشندہ بھی برملا یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ پاکستان کو ایک امام خمینی جیسے بندے خدا کی ضرورت ہے، جو اس ملک کے نظام کو واقعاً اسلامی انقلاب کے ذریعے سدھار سکے۔ یہ آپ کی عظمت کردار کی دلیل ہے کہ نہ صرف اپنے فرقے کے لوگ بلکہ ہر فرقے کے مسلمان آپ کے شیدا اور گرویدہ ہیں۔ تعریف تو وہی ہے جو مخالف کی زبان سے نکلے اور مخالف بھی اس کا دل سے اعتراف کرے۔ آپ کی وفات حسرت یاد سے تمام اسلامی دنیا میں رنج و غم کی فضا چھا گئی، بلکہ انسانیت سے ہمدردی رکھنے والا ہر شخص سوگوار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی تدفین لاکھوں عقیدت مندوں کے جلوہ میں جمہوریہ اسلامی ایران کے دارالحکومت تہران میں عمل میں آئی۔ بعد ازاں ایک شاندار مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ آج بھی شب و روز آپ کا مزار زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ مرجع خلائق ہونا تو قدرت نے آپ کے بھی نصیب میں لکھا تھا، جس کو آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا۔ سچ ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ خداوند قدوس پاکستان کو بھی صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنانے اور امریکی غلامی سے نجات دلانے کے لیے اپنے حبیب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چہردہ معصومین اور کربلا والوں کے صدقے میں کوئی خمینی ثانی نصیب فرما، جو ایسا دیندار پاکستانی ہو کہ لشکر امام زمانہ میں شامل ہونے کی اہلیت رکھتا ہو اور پاکستانی قوم کی قیادت کا فریضہ بحسن و خوبی بجا لائے۔ آمین۔ نمبر 101،
حضرت آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی نجفی۔ حضرت آیت اللہ العظمی سید شہاب الدین مرشی نجفی عالم تشیع کی کم مثال شخصیتوں میں سے ایک تھے، جنہوں نے اپنی مبارک زندگی علم و اسلام کی بیش قدر خدمات میں صرف کر دی۔ یہ بعظمت ہستی 20 صفر المعظم 1315 ہجری مطابق 21 جولائی 1897 عیسوی کو شہر نجف میں ایک معتدین گھرانے میں متولد ہوئی۔ مثالی اور بہترین تربیت پا کر آپ مقامات مقدسہ کے حوزہ علمیہ میں علوم اسلامی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے 1342 ہجری میں ایران کا سفر کیا اور تہران میں 1 سال قیام کر کے قم المقدسہ پہنچے اور آیت اللہ حائری کے درس میں شریک ہوئے۔ آیت اللہ حائری کے درس میں شرکت کے وقت بھی آپ کا شمار حوزہ جدید قم کے فقی اصول و رجال کے بزرگ اساتذہ میں ہوتا تھا۔ آپ آیت اللہ بروجردی کی رحلت کے بعد مرجع بزرگ اور صاحبان فتویٰ کی صف اول میں شامل ہو گئے۔ ان بزرگان دین میں آپ کا نام نمایاں ہے جنہوں نے حوزہ علمیہ قم میں اضافہ و ندرت اور جدت پیدا کی۔ آپ نے سینکڑوں آزاد دانش مندوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ علوم دین کے 4 بڑے مدرسے بھی اپنی یادگار چھوڑے، جن کے نام مومنہ، مہدیہ، شہابیہ اور مدرسہ آیت اللہ مرشی ہیں۔ آپ کی ثقافتی خدمات میں وہ عظیم کتب خانہ ہے جو آپ نے قم المقدسہ میں بنایا، جس میں ہزاروں مطبوعہ اور قلمی کتابیں ہیں۔ اس کتب خانے کا شمار اسلامی ممالک کے اعلیٰ درجے کے کتب خانوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اس کتاب خانے کے قیام کے سلسلے میں دن رات محنت کی۔ نماز اجارہ پڑھ کر ملنے والی رقم سے آپ نے اس کتب خانے کو قائم کیا۔ آپ نے کئی سال حرم حضرت معصومہ قم میں پیش امامی کے فرائض بھی انجام دیے۔ آپ 96 سال کی بابرکت عمر پا کر بروز بدھ 29 اگست سن 1990 بمطابق 1411 ہجری کو سکتہ قلبی کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے مرکز مطہر پر ایک نورانی جملہ لکھا ہوا ہے جو آپ سے منسوب ہے، یعنی آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں فلاں کام انجام دیا جائے، جس میں ایک جملہ بھی تھا 70 سال مسلسل جس مسلح پر میں نے نماز شب پڑھی ہے اسے میرے ہمراہ دفن کر دیا جائے۔ آپ کی شان میں شاعر اہل بیت مولانا محمد یعقوب شاہد آخوندی لکھتے ہیں، در معبود سے ہٹتی نہیں تھے، کبھی حالات سے ڈرتے نہیں تھے، اطاعت کی عجب منزل تو دیکھو، نماز شب قضا کرتے نہیں تھے۔ نمبر 102 ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید۔ آپ کی ولادت 1932 میں شہر مقدس قم میں غریب و سادہ گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والدین انتہائی دینی و مذہبی اور انقلابی تھے، نیز حلال معاش کے سخت پابند تھے۔ کافی سخت معاشی حالات کے باوجود آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد تہران یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں سند حاصل کی اور 1958 میں اسکالرشپ پر امریکہ روانہ ہوئے۔ امریکہ میں آپ نے تعلیم کے ساتھ سیاسی و انقلابی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں، جس کی وجہ سے حکومت نے آپ کی اسکالرشپ ختم کر دی۔ 1963 میں آپ نے پلازما فزکس میں ڈاکٹریٹ کی اعلیٰ ترین سند امتیازی نمبروں کے ساتھ حاصل کی اور 1964 میں آپ کو امریکہ کے خلائی تحقیقی ادارے
ناسا میں پرکشش ملازمت کی پیشکش ہوئی جو آپ نے مسترد کر دی۔ آپ امریکہ اور یورپ میں مختلف طلبہ تنظیموں کا قیام عمل میں لائے اور 1968 میں آپ نے مصر کا سفر اختیار کیا اور جہادی تربیت حاصل کی۔ آپ نے امریکہ میں رہتے ہوئے شمع توحید کا فروزہ رکھا اور آخر کار امریکہ کی لاکھوں ڈالر کی آمدنی کو خیر آباد کا اور تمام تر عیش و عشرت کو ٹھکرا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ آپ نے امریکہ ہی میں ایک دینی گھرانے میں شادی کی۔ خداوند عالم نے آپ کو 2 پیارے پیارے بچوں سے نوازا۔ قابل فکر بات یہ ہے کہ نفس کو موٹا اور خوش کرنے والے بہترین لوازمات بھی آپ کو حاصل تھے، لیکن اسرائیل کے مقابلے میں عرب مسلمانوں کی شکست آپ کے لیے ناقابل برداشت تھی، لہذا آپ نے تمام عیش و عشرت سے کنارہ کیا اور قرآن حکیم کی متعدد آیات کے عین مطابق جہادی عسکری تربیت کے لیے مصر روانہ ہو گئے اور عرصہ 2 سال تک محنت اور مشقت سے فوجی تربیت حاصل کی اور وہی جذبہ جنون بروئے کار لائے جو آپ نے امریکہ میں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بروئے کار رکھا تھا۔ اسی دوران لبنان میں خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو گئی اور شیعہ مسلمانوں پر زبردست ظلم و ستم کیا جانے لگا۔ ایسے میں مصلحت جانتے ہوئے جناب امام موسیٰ صدر نے آپ کو لبنان بلا لیا۔ آپ نے لبنان میں مظلوم مسلمانوں کے ساتھ وقت بسر کیا، ان کی دل جوئی کرتے رہے اور ان کے لیے خاص کے لیے جناب سید موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی تیار کی، جس کے تحت جبل عامل میں ایک ٹیکنیکل اسکول کے قیام کے ساتھ ساتھ چند کارخانے فیکٹریز بھی قائم کیے تاکہ شیعہ مسلمانوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو سکے۔ بقول شاعر، راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی۔ اس ٹیکنیکل اسکول کے آپ 8 سال تک پرنسپل رہے۔ اسی دوران آپ نے اس میں ہزاروں نوجوانوں کو اقتصادی، دینی، عسکری تربیت فراہم کی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید نے اپنی معروف کتاب لبنان میں لکھا ہے، یہ اسکول ہمارا فوجی مرکز، ہمارا تربیتی مرکز اور یہی اسکول ہمارا گھر بھی تھا۔ ساتھ ہی یہاں طلباء کو اسلامی آئیڈیالوجی بھی سکھائی جاتی تھی، نماز جماعت، دین شناسی اور تنظیم سازی بھی ہوتی تھی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے لبنان کے نوجوانوں کی عسکری تربیت کے لیے بھی ایک مثالی تنظیم کی داغ بیل ڈالی۔ اسی طرح وہ شیعہ نوجوان جنہوں نے آپ کی بدولت تربیت پائی تھی، آگے چل کر بحمدللہ حزب اللہ کے ہراول دستے ثابت ہوئے۔ یہی وہ شیعہ مسلمان تھے جن کی روحانی اور معنوی تربیت ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے اس طرح کی تھی کہ وہ گویا فولاد کی مضبوط سچے مومن بن گئے۔ اسلامی انقلاب اسلامی کے بعد آپ لبنان سے ایران واپس آئے اور سرحدی صوبہ اہواز میں جا کر دفاع وطن کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نیز چند لمحوں کے لیے بھی فرصت اور آرام سے حت المقدور گریز کرنے لگے۔ توکل بر خدا کے ساتھ آپ ہمہ وقت شہادت کی عظیم ترین تمنا رکھتے تھے اور شہادت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران شہید نے امریکہ کی عیش و عشرت کی زندگی ٹھکرانے اور بڑی بڑی مالیاتی کمپنیوں کی ملازمت کی پیشکشوں کو مسترد کر کے لبنان کے مصیبت زدہ، محروم اور جنگ سے متاثرہ لوگوں اور یتیم و مظلوم بچوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کر رکھا۔ جناب سید حسن نصر اللہ آپ ہی کے شاگرد رشید ہیں۔ جب آپ ایران تشریف لائے تو امام خمینی نے چاہا کہ آپ ایران میں ہی قیام کریں۔ آپ نے ایران میں بھی عملی جدوجہد اور مظلوموں کی مدد کرنا جاری رکھا۔ آپ کو امام خمینی نے عبوری حکومت میں وزیر دفاع مقرر کیا، لیکن آپ اپنی تنخواہ بھی غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کا معیار زندگی بہت سادہ اور متوسط بلکہ پست طبقے سے بھی نیچے تھا۔
ایک مرتبہ آپ جنگ کے دوران زخمی ہو گئے، آپریشن ہوا اور زخمی ٹانگ پر پلاسٹر بھی لگا، لیکن آپ وہی کھانا کھاتے جو تمام مجاہدین کھاتے تھے۔ آپ کی اہلیہ امریکہ واپس چلی گئیں کیونکہ وہ مصطفیٰ چمران کی طرح گزارا نہیں کر سکتی تھیں۔ آج ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہمارے علماء و اساتذہ کا کھانا الگ ہوتا ہے اور طلباء کا الگ۔ طالب علم معمولی کھانا کھاتے ہیں اور علماء کے کھانے مختلف انواع کے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شعلہ بیان مقرر تو تیار ہوتے ہیں، لیکن عالم بعمل بہت خالی نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران متعدد یتیموں کے ساتھ ایک معمولی کمرے میں رہتے تھے اور عید بقرعید بھی یتیم خانے میں ہی گزارتے تھے۔ امام خمینی آپ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ پرہیزگار مجاہد اور ذمہ دار معلم تھا اور ہمارے ملک کو اس کی اشد ضرورت تھی۔ آپ کے زیر تربیت شاگردوں نے بھی بہت قربانیاں دیں اور ایثار سے کام لیا۔ آپ کی شخصیت کی روحانی و معنوی کشش سے آپ کے بہت سے مخلص دوست بھی عیش و عشرت اور ہوائے نفس کو ترک کرتے ہوئے آپ کے شانہ بشانہ غربا اور مستضعفین کی مدد میں پیش ہو گئے۔ استاد شہید مطہری نے دکھ، درد اور مصائب کے بارے میں کیا خوب لکھا ہے۔ سختیوں اور مصیبتوں کے شکم میں خوش بختی اور سعادت پوشیدہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ صبر و شکر کے ساتھ انہیں برداشت کرے تاکہ اپنے لائق وجود کو پا سکے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ چمران سختیوں اور دکھ درد کو اسی نظر سے دیکھتے تھے اور ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ شہید چمران کہتے تھے کہ زبان کا شکر ذکر خدا ہے، دل کا شکر محبت خدا ہے، مال کا شکر خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہر چیز کا شکر ہے۔ مالدار اگر لا الہ الا اللہ کہے تو یہ اس کی دولت کا شکر نہیں، دولت اور مال کا شکر راہ خدا میں انفاق کرنا ہے، دولت اور مال کا شکر راہ خدا میں انفاق کرنا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں درد و غم کی نعمت کا شکر فداکاری ہے، راہ خدا میں اثار کرنا ہے۔ اے خدا، میں اس درد و غم کے شکرانے کے طور پر تیری راہ میں قربانیاں دے رہا ہوں اور ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ کردستان کے شورش زدہ علاقے میں آپ 2-3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، علاوہ ازیں خشک روٹی کو بھی صبر و شکر کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ کی مجاہدانہ صوفیانہ صفات و خدمات کی وجہ سے امام خمینی آپ کو یاد کر کے بلاتے تھے اور فرماتے تھے میرے مصطفیٰ کو تہران بلاؤ، مجھے اس کی یاد آ رہی ہے۔ شہید چمران کے بھائی انجینئر جناب مہدی چمران کہتے ہیں ایک دن میں نے ایران سے حواس گوریلا دستوں کے مرکز میں فون کیا تو حضرت آیت اللہ خامنئی نے فون اٹھایا۔ آپ چمران کے محاذ پر امام خمینی کے نمائندے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے مصطفیٰ سے بات کرنی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ رات کو محاذ پر تھے، دن بھر منصوبہ بندی پلاننگ کرنے میں مشغول تھے، ان کو تھوڑا سا سونے دو۔ میں نے کہا کہ ان کے لیے 15 منٹ یا آدھا گھنٹے کی نیند کافی ہے۔ آپ نے کہا کہ پھر ان کو آدھ گھنٹہ سونے دو، پھر جگا دوں گا۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ خود کو آپ کا شاگرد کہتے ہیں اور برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں یہ شوق جہاد اور ذوق شہادت شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران ہی کا فیض ہے۔ بقول شاعر کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ آپ نے مسلسل خطروں میں زندگی کو نہایت اعتماد، یقین اور بہادری سے برتا اور نفسانی خواہشات کو حقیقی معنوں میں ترک کیا۔ ڈاکٹر چمران کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ایک رات مصطفیٰ نے مجھ سے کہا کہ میں کل شہید ہو جاؤں گا۔ دوسرے دن ظہر کے وقت آپ کے ساتھی گھر آئے اور مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں اسی وقت سمجھ گئی کہ آپ کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ جب میں نے سرد خانے میں مصطفیٰ کا جسم دیکھا تو احساس ہوا کہ اب وہ ساری مشکلات اور پریشانیوں کے بعد آرام کر رہے ہیں۔ 1981 میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ جناب امام خمینی نے ڈاکٹر مصطفیٰ چمران کی شہادت پر جو پیغام دیا تھا اس سے شہید چمران کی عظمت، انسانی خصوصیات اور آپ کے اخلاص و عمل کا اندازہ ہوتا ہے۔
حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں بہت نایاب ہی نہیں، کم نایاب بھی ہوتے ہیں۔